بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین آج ہم ڈسکس کریں گے افغان حکومت کے نئے کارنامے کے بارے میں۔ افغان حکومت میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اب رات کے وقت میں افغانستان میں کرفیو نافذ کریں گے۔ ناظرین افغانستان کے 34 صوبے ہیں اور اس میں سے 31 صوبوں میں اس کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب افغان حکومت کے مطابق طالبان جو ہیں وہ دن میں کوئی کارروائی نہیں کرتے، لیکن رات میں وہ پیش قدمی کرتے ہیں اور مختلف علاقوں کو اپنے زیر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو اس کے کاؤنٹر کے لیے افغان حکومت نے یہ تمام منصوبہ اپنایا ہے۔ تو سوائے کابل، پنجشیر اور ننگرہار کے تمام صوبوں میں اس کا اطلاق ہوگا، کیونکہ یہ 3 صوبے جو ہیں وہ ابھی تک افغان حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ کرفیو کے اوقات 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک ہوں گے، تاکہ افغان فوج جو ہے وہ طالبان کا رات کے وقت میں مقابلہ کر سکے اور ان کی پیش قدمی کو روک سکے۔ جبکہ رات کے اوقات میں طالبان کی کارروائیاں زیادہ کرتے ہیں، مختلف علاقے قبضے کر لیتے ہیں۔ اشرف غنی کے مطابق فوج طالبان کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ناظرین افغان طالبان کی جو پیش قدمی ہے اس میں ان کا مین کردار جو ہے وہ ان کی سپلائی لائن کا ہے۔ تو اشرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان کی سپلائی لائن جو ہے وہ کاٹ دی جائے۔ کرفیو کا مطلب افغان حکومت کی جانب سے شہری علاقوں کے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جنگ ان کے دروازے تک آ گئی ہے۔ اب افغان حکومت جو ہے وہ پسپائی اختیار کر رہی ہے، ان کی فوج پسپائی اختیار کر رہی ہے، تو اب وہ جذباتی کر رہے ہیں عوام کو طالبان کے خلاف کہ جی اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو یہ جنگ جو ہے آپ کے گھروں تک آ گئی ہے، آپ کے وہی حالات ہو جائیں گے جو طالبان کی پچھلی حکومت میں تھے۔ وہ شرعی سزائیں دیں گے، وہ عورتوں پر پابندی لگائیں گے، وہ ان کے کام پر، ان کی تعلیم پر پابندی لگائیں گے، یعنی کہ بڑا چڑھا کر افغان عوام کو جذباتی کر رہے ہیں تاکہ وہ افغان طالبان کے خلاف نکل کھڑے ہوں اور ہتھیار ڈال لیں۔ اس کا اثر کئی علاقوں میں ہوا بھی ہے۔ کئی عوام کے لوگ سرکردہ نمائندے جو ہیں وہ کئیوں نے افغان طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھا بھی لیے ہیں، لیکن افغان طالبان نے 40 ممالک کے اتحاد کو شکست دے دیا 20 سالوں میں۔ تو یہ عام عوام جو انٹرینڈ ہے، اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس، صرف بندوق ہے، تو اس طریقے سے افغان طالبان کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو افغان حکومت کی خام خیالی ہے کہ وہ افغان طالبان کو کنٹرول کر لیں گے۔ تو اب افغان حکومت جو ہے وہ عوام کو اپنے ساتھ ملا کر جنگ لڑنا چاہتی ہے افغان طالبان کے خلاف، جو کہ اگر یہ کام ہو گیا، افغان حکومت اور عوام مل کر طالبان کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو یہ خانہ جنگی کی طرف ملک چلا جائے گا اور پھر پتہ نہیں یہ کتنے سالوں تک آپس میں خانہ جنگی کرتے رہیں گے، جس کا نقصان ناظرین سب سے زیادہ پاکستان اور دوسرے ہمسایہ ممالک کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین جب یہ خانہ جنگی ہوتی ہے تو کافی ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے ان کو نکلنا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے روزگار کے مسائل بن جاتے ہیں، تو وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ہجرت کے لیے وہ صرف ایران اور پاکستان کی طرف ہی منہ کریں گے۔ پہلے ہی پاکستان افغان مہاجرین کا بہت زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اگر مزید آتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو مزید تنگی برداشت کرنی پڑے گی۔ اور ویسے تو بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے، لیکن ایک حد تک ہوتا ہے، اب اپنی برداشت سے باہر تو کوئی انسان اور کوئی ادارہ یا کوئی حکومت اپنے کام نہیں کر سکتی جو اس کے بس کے باہر ہو۔ تو افغان حکومت جو ہے اب وہ کرفیو نافذ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جو افراد تو افغان
طالبان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار اٹھائیں، اور جو نہیں لڑنا چاہتے وہ اپنے گھروں میں ہی رات کے ٹائم پر خاص طور پر مقیم رہیں۔ ناظرین، مئی سے امریکہ اور نیٹو فوجوں کے انخلاء کے بعد سے طالبان زیادہ تر بارڈر کراسنگ پوائنٹس پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو پاکستان کے سرحدی جتنے بارڈر کراسنگ ایریا ہیں سب پر افغان طالبان نے اپنا جھنڈا لگا دیا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو لوگ اب طالبان کے انڈر بارڈر کراسنگ ایریا میں آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، اور اپنا تجارت وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو افغان حکومت کے اصرار کے باوجود زیادہ تر عوام کچھ انہوں نے رد عمل نہیں دیا افغان حکومت کو کہ وہ طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے یا جنگ کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ افغان طالبان جو ہیں یہ ان کے خلاف نہیں ہیں، وہ ان کے حق میں ہی ہیں۔ وہ شریعت کو نفاذ کریں گے، جو کہ سارا مغربی میڈیا اور مغربی ممالک جو ہیں وہ شریعت کا نفاذ افغانستان میں نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اس لیے ناظرین، عوام سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور جو ان کے پٹھو ہیں وہ اب وہاں پر ہی سیاسی پناہیں لے رہی ہیں اور امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، دعا ہے اللہ سے کہ افغان طالبان اور حکومت کے درمیان امن معاہدہ طے پا جائے اور حکومت کا اچھے طریقے سے ٹرانسفر ہو جائے، تاکہ خانہ جنگی نہ ہو، کیونکہ خانہ جنگی میں بہت زیادہ خون خرابہ اور قتل و غارت اور معاشی بدحالی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور پاکستان کو بھی اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ ان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔